السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 60 آدمی بمقابلہ 60,000۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ رکھنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ اسلام کے کفن پردوش مجاہدوں نے ایک ایسی تاریخ رقم کی جس کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، اور ایک ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا جس کو خواب میں کرنا بھی ممکن نہیں۔ جب جبلہ بن احم غسانی اپنے 60,000 سواروں کو لے کر میدان میں آیا اور یہ بات مجاہدین نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے مجاہدو ٹھہر جاؤ، انہوں نے 60,000 عربی نصرانیوں کو ہمارے مقابلے میں بھیج کر آج بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں ان کو ایک ایسا چکمہ دوں گا کہ ان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی۔ اگر ہم سارے لشکر کے ساتھ آج ان کے ساتھ لڑیں گے تو ان کی اہمیت برقرار رہ جائے گی۔ ان کے ساتھ صرف چند مجاہد ہی لڑیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابا سلمان، تم دیکھ لو، تمہاری رائے مناسب ہے، جیسے تم چاہو ویسے ہی کرو، اور لشکر سے جتنے مجاہد مناسب چاہو وہ لے لو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے لشکر سے صرف 30 مجاہدوں کو لوں گا، جن میں سے ہر ایک کفار کے 2,000 کے ساتھ مقابلہ کرے۔ یہ بات سن کر صحابہ بڑے متعجب ہوئے۔ انہوں نے حضرت خالد سے کہا، خالد تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت خالد نے کہا کہ خدا کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا۔ جب جبلہ بن احم نے مسلمانوں کے لشکر سے تھوڑے سے آدمیوں کو آتے دیکھا تو وہ خوش ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ دیکھو مسلمان میرے ساتھ صلح کے لیے آ رہے ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے تو اس نے کہا، اے عربی برادر، مجھے تم سے یہی توقع تھی کہ تم میرے ساتھ صلح کرو گے۔ تو اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیسی صلح، ہم تو تمہارے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا لشکر کدھر ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سامنے ہمارا لشکر ہی کھڑا ہے۔ اب وہ کشمکش میں پڑ گیا کہ ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف صرف 60 بندے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے 60,000 لشکر کے ساتھ ان کے 60 آدمیوں کو شکست دے دیتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ تو نے کون سا بڑا مارکا کیا ہے، 60,000 کے ساتھ صرف 60 بندوں کو ہی شکست دی ہے۔ اور وہ سوچنے لگا کہ اگر ان 60 بندوں نے میرے 60,000 کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو ہرا دیا کہ قیامت تک میری نسلیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ اب جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ 60,000 کا لشکر جرار مسلمانوں کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا، لیکن مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایسی تیغ زنی کی کہ ان 60,000 کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام نے آپس میں حصار بنا لیا تھا، اور جس طرف بھی کفار کے لشکر پر حملہ کرتے تو ان کی صفیں ہی پلٹ دیتے، اور ایسے لگتا تھا کہ ان کی جو تلواریں ہیں وہ کفار کے خون کی پیاسی ہیں۔ جنگ اپنے پورے شباب پر تھی۔ جنگ آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک چکی تھی، تاروں کے ٹکرانے سے چنگاریاں اڑتی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے مجاہدو، دلیری اور شجاعت سے لڑو،
میری یہ خواہش رہی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. مجھے آج لگ رہا ہے کہ آج یہ میری خواہش پوری ہو جائے گی. یہ سن کر مسلمانوں نے کفار پر حملے اور بھی تیز کر دیے اور کفار پر مثل شیر ٹوٹ پڑے. جب جملہ بن اہم نے یہ منظر دیکھا تو وہ بہت حیران ہو گیا. اس نے دیکھا کہ بظاہر 60 مسلمان 60 تلواریں چلاتے ہیں، لیکن اس کے لشکر پر ضرب جو ہے وہ ہزاروں کے حساب سے لگتی ہے اور اس کے کئی سپاہی مقتول ہو جاتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک گھمسان کی لڑائی جاری تھی اور جبلہ کے سپاہی تھک چکے تھے اور مسلمان ایسے لگتے تھے جیسے وہ ابھی میدان جنگ میں آئے ہوں. اتنے میں جبلہ کا لشکر دفعتاً پیٹھ دکھا کر بھاگا اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جبلہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے سب سے آگے تھا. گویا آسمان سے کسی پکارنے والے نے ان کو ڈرا کر بھگا دیا ہو. اس دن کی جنگ میں 60 مجاہدوں میں سے 10 مسلمان شہید ہوئے اور جبلہ کے 60,000 لشکر میں سے 5,000 مقتول ہوئے. اور اسی طرح مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ فتح حاصل کی. اسی واقعے کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.